بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے، صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، سلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اس دنیا سے ایک وقت ایسا زمانہ آئے گا، آج تو اتنا ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ علم عام ہو چکا ہے، قرآن کا، حدیث کا، علماء کرام زندہ ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، ابھی رمضان گزری ہے، تراویح ہوئی ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن ایک شکل میں نہیں ہوگا، لوگ روزہ، زکوٰۃ، حج سب بھول جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ کبھی کے زمانے میں، آج حج میں دیکھو ماشاءاللہ، حج عمرہ میں اور بنا حج کے زمانے میں بھی کتنی بھیڑ ہوتی ہے کعبۃ اللہ میں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حج بھی یہاں ہوا کرتا تھا، کہ حج کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے۔ آج ماشاءاللہ سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان دیکھو، تم کو ہر جگہ رمضان کی رونقیں ملیں گی، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس زمانے میں کچھ بوڑھے بوڑھیاں وہ یہ کہیں گی کہ ہم کو تو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم بس کلمہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ یہ لا الہ الا اللہ کر کے کلمہ ہے، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو بس اسی وجہ سے وہ صحابی جو ہیں، وہ ان کے جو شاگرد ہیں صحابی کے، حضرت حذیفہ کے، وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا پھر، جب نہ حج کر رہے ہیں، نہ روزہ ان کو پتہ ہے، نہ زکوٰۃ ان کو پتہ ہے، جب کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ کیا فائدہ پڑھ کے کلمہ؟ بیسیکلی سوال یہ ہے، تو پھر کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے اسی کلمے کا؟ تو وہ حضرت حذیفہ کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ ہی ان کو نجات دلوائے گا دوزخ سے۔ سوچو کتنا امپورٹنٹ کلمہ ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ بات سمجھ آئی؟ جی، آپ حضرات میں سے کسی کو کوئی سوال؟ تو ایسا دن مطلب کیوں آئے گا؟ ایسا دن کیوں آئے گا؟ سو بیسیکلی جب دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، تو دنیا کا جب ختم ہونے کا جیسے جیسے قریب آئے گا، تو مسلمان کے اوپر قیامت نہیں آئے گی نا، قیامت آئے گی کافروں پر جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ایک بھی کلمہ والا اس دنیا میں زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھے گا۔ تو اس دنیا کا خاتمہ ہوتے ہوتے انسان کلمے والے کم ہوتے جائیں گے، تو دین بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو پھر دور ایک ایسا آئے گا کہ جب کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، یہ قیامت سے چند پہلے کچھ کا زمانہ ہے، جب لوگوں کو کم سے کم لاسٹ درجہ یہ ہے کہ کلمہ یاد رہے گا بس۔ پھر اس کے بعد جب یہ بھی لوگ ختم ہو جائیں گے، بوڑھا بوڑھی،
یا پھر جتنے بھی بوڑھے بوڑھے جو پرانے لوگ بچے ہیں اگر یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت لے کے آ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک زمانہ ایسا یہ طے ہے کہ ہونا ہے، کیونکہ اس دنیا کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، قیامت آنی ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جب تک یہ کلمے والے زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کو چلائیں گے، اور یہی کلمہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا اس زمانے میں بھی. بات آئی سمجھ میں؟